میں پہلے کھریاں کی رہائشی تھی، تو پچھلے 2-2.5 سال سے میں نے 2019 میں نے کھریاں شہر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد میں کھریاں شہر کبھی آئی گئی نہیں، کبھی اپنی والدہ کے گھر 1-8 دن کے لیے آتی جاتی تھی، وہ بھی کئی مہینوں کے بعد۔ ویسے میں کہیں نہیں آتی جاتی تھی، مگر پچھلے تقریباً یہ 22 تاریخ کو ایک وقوع ہوا ہے پروفیسر کالونی میں۔ وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک مقدمے میں اشتہاری قرار دیا ہے، مگر وہ کون سا مقدمہ ہے؟ میں تو 2019 سے کھریاں شہر چھوڑ دیا ہے، تو وہ کون سا مقدمہ ہے جو انہوں نے میرے پہ بنا کے اور مجھے اشتہاری قرار دے کے اور غیر جانبداری سے یہ آتے ہیں اور ایک وکیل کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس وکیل کے گھر انہوں نے افراتفری مچا دی۔ مجھے اس وکیل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ وکیل کون ہے، کہاں وہ رہتا ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے۔ مجھے اس وکیل کے ساتھ نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ میں کبھی اس وکیل کو میں نے اپنے لیے کبھی کیا ہے، یعنی اس وکیل کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں اس وکیل کو جانتی ہوں۔ ہاں، مرنے والے کو ضرور جانتی ہوں جو محمد علی ہے۔ محمد علی کا میرے بیٹے کے ساتھ یعنی کوئی چکر تھا، اس کے ساتھ میری تھی ان بن، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ان بن اس حد تک چلی جائے گی کہ یہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے اور میرے پیچھے آئیں گے۔ مگر جس دن یہ وقوع ہوا ہے اس دن میں اپنے گھر میں موجود تھی، باقاعدہ 10 بجے جب مجھے اس وقوع کا پتہ چلتا ہے تو پھر لوگوں کے مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ تمہاری جان کو ایسے یہ مارنے تمہیں آئے تھے، تم بڑی قسمت والی ہو کہ تم بچ گئی ہو۔ مگر میری اب وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور وزیر اعظم سے التجا ہے کہ مجھے ڈی پی او گجرات اور جو ہمارے کھریاں کا ایس ایچ او ہے اس سے اور جیلم کے ایس ایچ او سے مجھے ان سے خطرہ ہے، یہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر اس دوران اس انکوائری کے دوران اس کے تفتیش کے دوران میرے پہ کچھ بھی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کچھ بھی ہوتا ہے یا مجھے پولیس مقابلہ تو ان کے لیے ایک نارمل بات ہے، کیونکہ آئے روز یہ جو چٹھا صاحب ہے ہمارے کھریاں کے ایس ایچ او، اس نے گلیانے میں 3 آدمیوں کو پکڑا ہے اور تینوں کو اس نے پکڑ کے پولیس مقابلے میں مار دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے لالے موسے میں 2 آدمیوں کو پکڑا ہے، ان دونوں کو اس نے ایسے ہی مار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈنگا تھانہ میں رہتا تھا، ڈنگے تھانے میں اس نے 2 کو پکڑا ہے اور دونوں کو مار کے اس میں اس نے اپنا ایک ملازم ایسے ہی مارا ہے جیسے یہ وقوع ہے نا، اس وقوع کے مطابق اس نے اس کو مارا ہے۔ یہ مارنا تو ان کے لیے کھیل بن گیا، یہ تو کسی کو بھی مار سکتے ہیں کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ برائے مہربانی کریں آپ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب، آپ اس بات کا نوٹس لیں کہ کیوں ایسے ہوا ہے۔ یہ وقوع بہت غلط ہوا ہے اور مجھے میری جان کو خطرہ ہے، اور یہ جو وکیل بھائی پھنسے ہیں ان کی پلیز خدا کے لیے اس انکوائری کی تہہ تک جائیں اور ان غریب لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ یہ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارا ملی بھگت کر کے ایک کہانی کو اصل رنگ دینے کے بجائے جیلم پولیس نے اصل رنگ بجائے سامنے لانے کے لیے ایک غلط کہانی بنائی ہے۔ میں تو ایک عورت ذات ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ اس وقت مجھے تحفظ دیا جائے، اور میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے۔ مہربانی کریں میری جان کے لیے، امن کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ میری آپ لوگوں سے اس وقت ایک اپیل ہے